ہاں جی. Order number 5 جی. Calling attention notice at order number 5 in the name of Senator Mia Raza Rabbani, Shahri Rahman and Javed Abbasi. Ji Raza Sahab, raise the matter please. Thank you, sir. I beg to draw the attention of the Minister for Aviation towards the tragic incident of the PIA plane crash at Karachi. جی. جناب چیئرمین، آپ کا شکر گزار ہوں، اور یہ ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں بہت سی جانیں جو ہیں وہ اس میں گئیں، لیکن جناب چیئرمین واقعہ اپنی جگہ پاکستان میں ایئر کریشز کی ایک عجیب تاریخ رہی ہے، اور وہ تاریخ کچھ ایسی ہے کہ ایئر کریش ہو جاتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کا سدباب جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور اس سدباب کے ذریعے سے ایئر لائنز جو ہیں وہ اپنے آپ کی اصلاح کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے جیسے پاکستان میں دیگر رپورٹوں کو منظر عام پہ نہیں لایا جاتا، اسی طرح ایئر کریش کی بھی رپورٹوں کو منظر عام پہ نہیں لایا گیا. جناب چیئرمین، جہاں تک موجودہ انکوائری کمیشن جو بنا ہے اس کے سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو موجودہ انکوائری کمیشن ہے اس میں بہت زبردست کانفلکٹ آف انٹرسٹ سامنے آ رہا ہے، اور وفاقی حکومت نے جب یہ کمیشن بنایا تو شاید انہوں نے اس بات کو ذہن میں نہیں رکھا یا مد نظر نہیں رکھا. جو سوالات اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ سامنے آ رہا ہے جناب چیئرمین، وہ یہ ہے، نمبر 1 کہ انکوائری کمیشن جو ہے اس میں تمام کے تمام لوگ ماں سوائے ایک کے ان کا تعلق پاکستان ایئر فورس سے ہے. نمبر 2 جناب چیئرمین، کہ جو انکوائری کمیشن کے اندر افسران ہیں وہ تمام کے تمام رینک کے اندر جو موجودہ سی ای او پی آئی اے ہیں اور سرونگ ایئر فورس آفیسر ہیں ان سے وہ رینک میں کم ہیں. نمبر 3 جناب چیئرمین، پاکستان ایئر فورس کے افسران اس کے اندر موجود ہیں، ان کا تجربہ فلائنگ کا ایک مختلف نوعیت کا ہے، ان کے پاس کوئی کمرشل فلائنگ اور اس کے پروسیجر سے ان کا تعلق نہیں ہے. نمبر 4 جناب چیئرمین، the commission is devoid of any rated pilot or one who has flown the Airbus. جو ایئر فورس کے افسران ہیں اگر ان کا تعلق ٹرانسپورٹ سے ہے تو پھر وہ C-130 اڑاتے ہوں گے، اور اگر ان کا تعلق فائٹر اسکواڈرن سے ہے تو پھر یقیناً وہ دوسرے ہوائی جہاز اڑا رہے ہوں گے. نمبر 5 جناب چیئرمین، سول ایویشن کی نمائندگی ہے اور سول ایویشن ایئر ٹریفک کنٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ کمیشن کے اندر موجود ہیں، جبکہ ان کا بھی اتنا ہی کردار ہے اس کے اندر جتنا کسی پائلٹ کا ہے.
पांचवी छठी जो बात सामने आई है जनाब चेयरमैन, और वो हाल ही में सामने आई है कि सिविल एविएशन ने अभी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जारी है, तो सिविल एविएशन ने खत लिख दिया पीआईए को, और उसमें इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया कि पीआईए का जो पायलट था, जो वो जहाज इल फेटेड जहाज को उड़ा रहा था, उसने जो है जो हदायत उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मिली, वो उन हदायत पे अमल दरामद उसने नहीं किया। यानी सीएए ने अपनी तरफ से एक तरह से इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को सुपरसीड करके अपना फैसला सुना दिया। यहां पे मैं ये भी बात कहना चाहूंगा जनाब चेयरमैन कि जहां पे इंक्वायरी इस बात की भी हो रही है कि उस वक्त की सूरत हाल क्या थी और क्या लैप्सेस या मैकेनिकल फेलियर या टेक्निकल फेलियर हुआ, वहां पे इस बात की एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी चाहिए और इस बात की भी इंक्वायरी करनी चाहिए कि पीआईए के अंदर जब से मौजूदा सीईओ आए हैं, पीआईए के क्या हालात हैं। मौजूदा सीईओ के लिए बाकायदा तौर पे एक स्पेशल एडवर्टाइजमेंट निकाला गया, जिसको यहां पे इस हाउस के अंदर भी लाया गया और जिसमें ये क्वालिफिकेशन रखी गई, दैट एडवर्टाइजमेंट वाज टेलर मेड फॉर हिम, कि वो शख्स जिसने वॉर कोर्स किया हो, पीआईए के सीईओ की क्वालिफिकेशंस के अंदर वॉर कोर्स और फ्लाइंग कॉम्बैटिव फ्लाइंग की क्या जरूरत है जनाब चेयरमैन। लेकिन जब से वो सीईओ आया और उस सीईओ की अपॉइंटमेंट को सिंध हाई कोर्ट ने सेट असाइड किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो आई अपॉइंटमेंट, और फिर बहुत ले दे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस अपॉइंटमेंट को जो है वो बहाल किया। जनाब चेयरमैन, जब से ये वहां पे मौजूद हैं, इन्होंने पीआईए के अंदर एक मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ है। वहां पे चाहे वो पायलट्स हो, चाहे वो केबिन क्रू हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो वर्कर्स हो, उन सब के लिए जॉब सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा मसला जनाब चेयरमैन बना हुआ है। और फिर इस एयर क्रैश से थोड़े दिन पहले जॉब सिक्योरिटी की बात हो रही है, मेंटल फिटनेस की बात हो रही है। इस एयर क्रैश से कुछ दिन पहले पीआईए के अंदर एसेंशियल सर्विसेज एक्ट को जो है वो नाफिज कर दिया गया। क्या जरूरत थी कि एसेंशियल सर्विसेज एक्ट को पीआईए के अंदर नाफिज किया जाए, जबकि पायलट्स और अमला जो है वो ये स्पेशल फ्लाइट्स कर रहे थे और किसी ने रिफ्यूज नहीं किया। लेकिन कोरोना वायरस की आड़ लेते हुए मैनेजमेंट ने अपनी मजदूर दुश्मनी का साबित किया और पीआईए के अंदर एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगाया, और जितनी एग्रीमेंट्स एसोसिएशंस को बैन किया और जितनी भी एग्रीमेंट्स इन एसोसिएशंस ने की हुई थी जिनका ताल्लुक उनकी रोजगार से था, उन तमाम एग्रीमेंट्स को जो है वो मनसूख कर दिया। और मैं ये बात वसूख से कहता हूं जनाब चेयरमैन, एंड आई एम श्योर दैट द ऑनरेबल मिनिस्टर इज अवेयर ऑफ इट, कि आज पीआईए के अंदर पायलट्स को over and above the safety limit फ्लाइंग जो है वो करवाई जा रही है। बिलखुसूस जो जहाज और तैयारे बाहर जा रहे हैं पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए, उनमें बिलखुसूस जो है वो पायलट्स को ओवर एंड अबव दिस करवाया जा रहा है। और आखिर में जनाब चेयरमैन साहब,
جو ایک نہایت ہی خطرناک چیز سامنے آ رہی ہے، اور جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کرونا وائرس کے آڑ کے اندر لوگ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ اپنا ایجنڈا، مزدور دشمنی کا اپنا ایجنڈا آف ویسٹڈ انٹرسٹ کو آگے بڑھانے کا، اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ 8/6/2020 کو یہ سی ای او بریف کرتا ہے پرائم منسٹر صاحب کو، اور اس بریفنگ میں جیسے سٹیل مل کے اندر کہا گیا، اور جیسے سٹیل مل کی کیبنٹ نے کل منظوری دی، اور وہ منظوری غیر آئینی ہے کیونکہ سٹیل مل کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت آتی ہے، کابینہ اس بات کی مجاز نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بھی سی ای او نے یہ بات کہی کہ جو سب سے بڑا مسئلہ پی آئی اے کا ہے وہ اس کے 14,000 امپلائیز ہیں۔ یعنی کرونا وائرس اور اس ایئر کریش کی آڑ میں وہ پی آئی اے کے اندر چھانٹی کرنے کے چکر میں ہے، اور جیسے سٹیل مل میں سمری میں کہا گیا کہ جب تک کیسز سٹیل مل کے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے تو سرمایہ دار سٹیل مل کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح اس سی ای او نے کل پرائم منسٹر کی بریفنگ کے اندر کہا کہ پی آئی اے کے اندر ریفارم کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ کیسز ہیں جو آج تک پینڈنگ ہیں، اور وہ کیسز کون سے کیسز ہیں؟ وہ کیسز وہ ہیں جو مینجمنٹ کے خلاف ان کی امپلائیز کی فنڈامنٹل رائٹس کو یوزرپ کیا گیا۔ اور آخر میں جناب چیئرمین، where the booty lies جناب چیئرمین، اس کی آڑ میں سی ای او نے کہا کہ ٹریلینز آف روپیز کے ایسٹس ہیں پی آئی اے کے ملک میں اور ملک کے باہر، اور اگر اس کی فائنینشل لیکوڈیٹی بنانی ہے تو پھر ان ایسٹس کو اونے پونے دام فروغ کرنے کی اجازت بھی دی جائے۔ تو جناب چیئرمین، یہ 7 یا 8 بنیادی سوال جن کا تعلق کمیشن سے ہے، اور اچھی بات ہوگی فاضل وزیر صاحب یہ کہیں گے کہ ہم ایک رپورٹ کو لے کے آئے، اس کے ساتھ کیا ہوا چینی کی رپورٹ کا اس کو تو چھوڑ دے، لیکن چلیں کم سے کم منظر عام پہ آئی، لیکن ایک ٹنٹڈ